شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حالت روزہ میں جمع کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ سوال: السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں جمع کرنے پر مجبور کرتا ہے جبکہ اس کی بیوی کو اس عمل کی شرعی سزا کا علم نہیں اور اس کی اسلامی تعلیمات سے بہت کم آگہی ہے اور شوہر بھی جاہل ہو، تو کیا اس صورت میں عورت گناہ گار ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ جواب: بنیادی مسائل زندگی کو جاننا بطور مسلمان ہمارا پہلا فرض ہے۔ کم از کم ہمیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے لازماً آگاہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ فرق ہے جس سے انسان اور جانور میں امتیاز ہوتا ہے۔ بہرحال اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جمع کر لیں تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ اگر خاوند زبردستی دخول کر دے تو خاوند پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور بیوی پر صرف قضا ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی جمع کے لیے مجبور کرے تو قضا اور کفارہ بیوی پر ہوگا جبکہ خاوند پر صرف قضا ہوگی۔ رمضان المبارک میں صرف راتوں میں عورت سے ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو۔ درج والا آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ صیام میں صرف رات کے اوقات میں ہی جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جمع کرتا ہے تو اس کا کفارہ اور قضا واجب ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفارہ کا جو طریقہ منقول ہے وہ درج ذیل ہے۔ عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ وہ جل گیا۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی کہ میں رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا جس کو عرق کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جل جانے والا کہاں ہے؟ عرض گزار ہوا کہ میں ہوں۔ فرمایا اسے خیرات کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں رمضان المبارک میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تیرا کوئی غلام ہے جسے تو اس کفارے میں آزاد کر دے؟ وہ عرض کرنے لگا: نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: کیا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ پھر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا کھجور کا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: سائل کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا: حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ تھیلا لے جا اور خیرات کر دے۔ وہ کہنے لگا: خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ خدا کی قسم مدینے کی اس پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ دندان مبارک اندر تک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ نوٹ: قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے، جبکہ کفارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے۔ آج کل چونکہ غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے لہٰذا کفارہ کی یہ صورت غیر مؤثر ہے۔ یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔